حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت وعظمت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والنجم إذا هوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صلوات اللہ۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، غم گساران اہل بیت، پروردگار عالم نے 1,23,999 انبیاء کو خلق کیا تاکہ وہ ہمیں ہدایت دے سکیں۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، 1,24,000 انبیاء بنائے۔ صرف کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ہدایت کس سے لیتے، ہمارے زمانے میں کوئی ہادی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے جو پہلا انسان بنایا اس نے خلیفہ بنایا ہے، اپنا رہبر بنایا ہے، ہادی بنایا ہے کہ بعد میں آپ آئیے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی اور ہے اور رہے گی وہ ہم سے پہلے تھی، ہمارے پاس ہے، ہم نہیں رہیں گے تب بھی وہ رہے گی۔ ہمیں ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ نے ہادی بنایا، سب سے پہلے ہادی کو بنا کے بھیجا ہے، بعد میں ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم ہدایت لے سکیں۔ عزیزو، پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر اس چیز کا انتظام کیا جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی۔ اللہ ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، میں نہیں تھا تب بھی گیہوں پیدا ہو رہا تھا، ہم ہیں تب بھی پیدا ہو رہا ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی پیدا ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ جو چیز بھی ہمیں ضرورت ہے اس کو اللہ نے ہم سے پہلے خلق کیا ہے، اور کس انداز میں خلق کیا کہ کوئی بھی معترض اعتراض نہیں کر سکتا کہ پروردگار یہ چیز ہمیں مہیا نہیں تھی۔ وہ انسان کا ضمیر ہے کہ وہ اسے لینا کس طریقے سے چاہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد ایسے نہیں، میں نے مجلس میں کہا تھا کہ اس نے بنایا ہے سب کچھ ہمارے لیے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال طریقے سے چاہتے ہو
یا حرام طریقے سے چاہتے ہو، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اب وہ ہماری مرضی ہے اسے حلال طریقے سے کما لیں یا حرام طریقے سے کما لیں۔ دلیل کے لیے مولا کائنات ہے، کوفے کی مسجد ہے، مولا متقیان نے سوچا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، گھوڑا ساتھ ساتھ تھا، دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، کہا بھائی میرا گھوڑا دیکھتے رہنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ علی نماز کے لیے گئے، اس نے سوچا کیا دیں گے، آ کے کچھ نہیں ملے گا۔ علی مسجد میں نماز پڑھتے رہے، اس نے لجام نکالی لے کے چلا گیا۔ اب جو میرا مولا باہر آیا تو اس نے کیا دیکھا، رہوار تو کھڑا ہے لیکن لجام فرس نہیں ہے۔ کمبر کو 2 درہم نکال کے دیے، کہا کمبر جا بازار چلا جا ایک لجام خرید لے۔ اب جو کمبر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہی مولا متقیان کی لجام ہے گھوڑے کی۔ انہوں نے کہا بھائی سے بیچے گا، کہا ہاں، کہا کتنے کی، کہا 2 درہم کی۔ کمبر نے وہ 2 درہم دیے، لجام لے لی، لے کے واپس آئے، کہا مولا یہ تو وہی ہے نا جو اس رہوار پر لگی ہوئی تھی؟ کہا ہاں۔ کمبر میں نے سوچا تھا کہ نماز پڑھ کے جب آؤں گا تو اس کو 2 درہم دوں گا، اگر یہ میرا انتظار کرتا تب بھی 2 درہم پاتا، لجام لے کے بھاگا، حرام کا لیا تب بھی 2 درہم ملے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو انسان کی مرضی ہے وہ کس طریقے سے لینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی اس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے مہیا کیا۔ آدم سے لے کے خاتم تک ہدایت کا سلسلہ ہے۔ جناب عیسیٰ نبی ہے، ماں طاہرہ ہے، صدیقہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آواز دی ماں مسیح ابن مریم الا رسول اللہ۔ عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے۔ مریم کے لیے لفظ استعمال کیا، یہ صدیقہ ہے۔ اور یہی نہیں کہ دونوں صدیق اور صدیقہ ہیں، دونوں صدیق ہیں، عیسیٰ بھی مریم بھی۔ مریم ہے صدیقہ، کہ یہ صدیقہ کیسے بنی؟ آیت نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، وَيَأْكُلَانَ الطَّعَامَ، یہ دونوں صدیق اور صدیقہ بنے کیسے؟ کہ یہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ پوری توجہ سے جانے محترم، کہ اچھا جو کھانا کھائے وہ صدیق، جو کھانا کھائے وہ صدیقہ، یہی ہوا نا۔ لیکن اللہ نے طعام کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے پہلے الف اور لام لگایا ہے، یہ خاصیت بیان کر رہا ہے کہ یہ کھانا نہیں، خاص کھانا۔ یعنی اب معلوم ہوا کہ اگر مریم جنت کا کھانا کھائے تو صدیقہ، مریم کی کوالٹی اور ہے، فاطمہ کی کوالٹی اور ہے۔ مریم جب جنت کا کھانا کھائے تو صدیقہ، فاطمہ جب روٹیاں بھیج دے تو صدیقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مریم کیا کرتی ہیں؟ کیوں صدیقہ ہے؟ کھانا کھاتی ہیں۔ اچھا جو جتنا کھائے وہ اتنا بڑا صدیق۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے نا، کھانا کھاتے۔ مثلا میں نے ابھی 2 روٹیاں کھائی تو میں چھوٹا صدیق، میرے ساتھ مولانا صاحب تھے، انہوں نے 3 کھائی وہ مجھ سے بڑے صدیق، جنہوں نے 4 کھائی وہ اور بڑے صدیق، جنہوں نے 10 12 15 20 کھا لی وہ اور بڑا صدیق، جو 1 من روٹی کھا جائے وہ اور بڑا صدیق، ارے جو 10 من کھائے وہ اور بڑا صدیق، جو پورا باغ کھا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو پورا باغ کھائے کب اور بڑا صدیق۔ تو صدیق کیسے کا جو کھانا کھاتی ہے، کون سا کھانا؟ کہ جنت کا خاص کھانا مریم کے لیے۔ تو جناب مریم صدیقہ ہے، خاص کھانا کھا کے
یہاں آ رہا ہے وہاں سے تو صدیقہ ہے، یہ صدیقہ ہے جو یہاں سے دے رہی ہے، لے جاؤ۔ یتیم آیا، اسیر آیا، روٹیاں چلی گئی۔ کتنی جا رہی تھی کہ 5۔ 2 دن یا 1 دن جناب فضہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں گئی ہیں آسمان پر، کیونکہ 1 دن کام شہزادی کونین کرتی ہیں، 1 دن فضہ کرتی ہیں۔ جناب فضہ نے 2 دن پکائی یا 1 دن روٹی پکائی؟ مانگنے والا آیا لے کے چلا گیا، یہ تو ماننا پڑے گا کم از کم 1 دن فضہ نے روٹیاں بنائی تھی جو ملک لے کے گیا، جو یتیم اسیر آیا اور لے کے جا رہا ہے۔ یہ فضہ ایسے پہچانے؟ مولا متقیان نے پیغمبر کی دعوت کی، کھانے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن شہزادی کونین نے کہا بابا کل میرے گھر میں دعوت ہے، علی مرتضیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا، حسن مجتبیٰ نے دعوت کی، پھر انتظام ہوا، حسین نے دعوت کر دی، پھر انتظام ہوا۔ جب سب کی دعوت ہو چکی تو فضہ دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول کل میرے گھر میں دعوت ہے۔ پوری توجہ، اللہ کے رسول کل میرے گھر میں دعوت ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز مغرب ادا ہوئی، پیغمبر در بطول پر آ گئے۔ علی نے دیکھا، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کہا آج دعوت ہے، فضہ نے میری دعوت کی ہے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں تو کوئی انتظام نہیں ہے، فضہ نے بتایا ہی نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت ہے آج اور گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ جب پیغمبر گھر میں آ گئے تو فضہ نے مصلی بچھایا اور آواز دی پروردگار میں نے تیرے بھروسے پر تیرے نبی کی دعوت کی ہے، دعوت کا انتظام تو کر۔ ابھی فضہ دعا کر رہی تھی کہ خانے جنت آیا، فضہ لے کے آ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ فضہ روٹی بنائے تو اللہ منگاتا ہے، جب فضہ کو ضرورت پڑے تو اللہ بھیجتا ہے۔ لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے، کبھی اس میں تو کبھی ہم نے منگائی روٹی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ فضہ ہے، کہاں رہتی ہے؟ قدر زہرا پر، ایک زہرا کی کنیز ہے۔ صحابی رسول کے ہیں، علی بھی بس میں رہتے ہیں، حسنین بھی رہتے ہیں، فضہ گھر کی کنیز ہے۔ فضہ مسجد سے باہر آ رہی ہے، سلمان فارسی داخل ہو رہے ہیں، دیکھا کہ بہن فضہ جنت مبارک ہو، کہ سلمان تجھے مبارک ہو۔ سلمان نے فوراً کہا بہن فضہ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے یہی تو کہا ہے کہ جنت مبارک ہو۔ کہ سلمان کہہ دیا نا کہ تجھے مبارک ہو، ہاتھوں کو جوڑ دیے، کہ بہن ناراض نہ ہو، میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جنت مبارک ہو۔ فضہ کی تیوریوں پہ بال آئے، آواز دی سلمان بس میں پیغمبر میں بیٹھنے کے بعد گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ارے جنت اس کو مبارک ہو جو جنت کے باہر ہو، فضہ جہاں ہوتی ہے جنت وہاں رہتی ہے۔ کہ بہن فضہ یہ کیسے؟ کہ سن، پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جہاں فضہ ہوتی ہے وہاں حسنین ہوتے ہیں، جہاں حسنین جوانان جنت کے سردار جہاں ہوں گے جنت وہاں ہوگی۔ فضہ جنت کے باہر نہیں رہتی، اور پھر جنت تو یوں بھی ماں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے نا۔ یہ دیکھیں کسی کو یہ شرف اللہ نے نہیں دیا۔ مرزا دبیر نے کہا زیر قدم والدہ فردوس بھری ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ عزیزو کیا ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں، جنت ماں کے پیر کے نیچے، لیکن ہر ماں کے پیر کے نیچے نہیں ہے۔
جنت اس کے پیر کے نیچے ہے جو صاحب کردار ہو۔ اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ راستے بند کیے گئے ہیں، کس کے لیے؟ کانور لے جانے والوں کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا ہے کبھی ان سے؟ ہر آدمی یہی بتائے گا، اماں کے درشن کے لیے جا رہا ہوں، گنگا ماں کے درشن کے لیے۔ کہ اچھا، جا رہے تھے، کچھ دنوں کے بعد میں دیکھا کہ بنارس کی پبلک اب ادھر بھاگ رہی ہے۔ میں نے دوڑ کے بازو پکڑا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ گنگا میں باڑھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ ارے کل تم اماں کے درشن کو جا رہے تھے، آج اماں تمہارے درشن کو آ رہی ہیں۔ کہ نہیں، ماں اس وقت تک لائق تعظیم ہے جب تک اپنی حد میں رہے۔ اور سمجھ میں آیا کہ لوگ برا کیوں کہتے ہیں جو میدان میں آ گئی۔ صلوات پڑھو محمد وال۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ جب تک ماں اپنے حد میں رہے تو لائق تعظیم ہے، جب ماں اپنی حد کو توڑ دے تو پھر لائق تعظیم نہیں رہتی۔ یہ ہم نے نہیں بتایا، یہ غیروں نے بتایا ہمیں۔ ماں کا کام ہے چھال دیواری کے اندر رہنا، وہ باہر نکل جائے تو لائق تعظیم نہیں ہے۔ یہ فضا ہے جسے ایک دو نہیں 5 معصوم امام ماں کہا کرتے تھے۔ 4 معصوم امام، استغفر اللہ، 4 امام جناب فضا کو ماں کہہ کے آواز دیتے تھے۔ حسن اور حسین، امام سجاد، محمد باقر، 4 امام۔ فضا کے شرف کو کون پہنچ سکتا ہے؟ فضا وہ کنیز ہے جس نے 1 2 نہیں 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کی ہے۔ یہ فضا ہے عزیزو، جہاں مقدر بنائے جاتے ہیں، تقدیر اللہ لکھتا ہے، یہاں تقدیر بدلی جاتی ہے۔ کس انداز میں بدلی جاتی ہے؟ جب اہل بیت مباہلے کے لیے گئے اور وہاں کے پادری نے کہہ دیا ان سے مقابلہ نہ کرنا، بھائی مناظرہ نہ کرنا، اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ جزیہ دیا، ہار شکست کی، مباہلہ ہو گیا۔ جب یہ اہل بیت واپس ہوئے تو اس میں ایک نوجوان پادری تھا جو دیکھ رہا تھا کہ اگر ان سے کہا جائے تو مجھے اولاد ضرور ملے گی۔ جب اہل بیت گھر آ گئے تو چلتا ہوا پیغمبر کے گھر پر آ گیا، اجازت طلب کی، اندر پہنچا۔ جانے کے بعد کہتا ہے راہب، اے محمد میرے اولاد نہیں ہے، دعا کر دو کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ پوری توجہ اس کے ساتھ پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسلمان کہتا ہے کہ حسین نے دے دی، پیغمبر نہ دے سکے، محمد کا مرتبہ گھٹا دیتے ہو۔ یہاں گھٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے منع کر کے بتایا کہ میری نظر تیری انجیل پر بھی ہے، تیرے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ کو پڑھ کے بتایا کہ تیرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اور راہب کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھر سے باہر نکلا، ایک چھوٹا سا بچہ راہب کو روتا آتا ہوا دیکھا، سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہ رسول کے پاس آیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہ اولاد کے لیے۔ کہ نانا نے کیا کہا؟ کہ نانا نے منع کر دیا کہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو کہا روتا کیوں؟ چل۔ نانا کے پاس آ گئے حسین،
کہا نانا یہ رو رہا ہے، کیوں آیا تھا؟ کہا میرے لال اولاد کے لیے آیا تھا۔ پوری توجہ سے سو۔ تو حسین نے کہا پھر؟ کہ میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، نہ لوح محفوظ پر ہے، نہ انجیل میں اس کا ذکر ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ ساری دنیا میں اس کا کہیں پر ذکر ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ حسین نے نانا کی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا کہ نانا ایک دیا۔ پیغمبر نے پھر کہا میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، کہ نانا 2 دیے، کہ میرے لال اس کی قسمت میں نہیں ہے، کہ نانا 3 دیے۔ گنتی 7 تک پہنچی، جبرائیل نے آ کے روک دیا، پیغمبر حسین کو مت ٹوکو، 7 تک پہنچا ہے، اگر 70,000 تک پہنچ جائے تو اللہ اس کو اولاد دے دے گا۔ لیکن اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، مسلمان اعتراض کرتا ہے راہب کی اولاد ہو نہیں سکتی۔ کہ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ راہب کہتے اسے ہیں جس کے یہاں زوجیت ہے ہی نہیں، یعنی بیوی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ راہب کی یہاں زوجیت ہے ہی نہیں، بیوی ہے ہی نہیں، تو اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ سوال بھی صحیح ہے نا، جب بیوی نہیں ہے تو میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ پہلے بیوی ہو تو اولاد ہو، صحیح ہے نا؟ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ جبرائیل جناب مریم کے پاس ہے کہ انی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں۔ قرآن کے ورڈ ہے یہ، اور جبرائیل ادا کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مریم تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ کب پہنچا؟ جب جناب مریم نہانے کے لیے خیمہ نصب کر چکی تھی، نہانے کی تیاری میں تھی تو جبرائیل آیا۔ تو جناب مریم ڈری، اور ڈرنے کے بعد بھی کہتی ہیں اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ مریم نے فوراً کہا بھائی تم مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا؟ آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں۔ مسلمانوں بتاؤ مریم کی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عیسیٰ پیدا ہوئے، اولاد ہوئی۔ بھائی جبرائیل خود کیا ہے؟ آواز آئی یہ امین وحی پروردگار ہے، میں نے کہا یہ وہاں ہوگا، یہاں کی بات کر۔ جبرائیل یہاں کا کیا ہے؟ یہاں ہے نوکر در علی کا، کبھی چکی چلاتا ہے، کبھی وہی لے کے آتا ہے، کبھی جارو کشی کرتا ہے۔ یہ جبرائیل ہے اس گھر کا نوکر۔ بھائی جب اس گھر کا نوکر ایک طاہرہ مطہرہ سے کہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تجھے ایک بیٹا عطا کروں، تو اللہ اسے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ ارے مالک اگر کہے کہ ہم نے تجھے ایک نہیں 7 دیے ہیں تو اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ ایک صلوات بول دے۔ تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ راہب کو 7 بیٹے ملے، خوش ہو کے چلا، جاتے جاتے حسین سے کہہ کے گیا کہ شہزادے کبھی میرے گھر آنا، میں حبل کا رہنے والا ہوں۔ اللہ ہو تو حسین نام جو تقدیر بناتا ہے، ارے بنانے کے لیے کوئی آئے تو راہب آیا بنا دی تقدیر کہ بیٹے چاہتا ہے لے جا۔ کل میں نے فقرہ کہا تھا، میں فقریات سنا دوں فطر اس کے حوالے سے۔ جب بالوں پر ملے ہیں نا تو اس نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا طبیب النساء، اے گنہگاروں کا علاج کرنے والے۔ دوسرا فقرہ اس نے کہا سلام ہو میرا اس پر، اے ٹوٹی ہوئی گردن کی ہڈیوں کو جوڑنے والے۔
اللہ ہو گواہ۔ اور اس کے بعد فترس جانے لگا۔ پیغمبر نے آواز دی، فترس کہاں جا رہا ہے؟ کہیں نہیں سرکار، آسمان پہ جا نہیں سکتا، اللہ نے پہلے ہی نکال دیا ہے۔ پھر کب اس زمین پر رہوں گا؟ کام کیا کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ، جہاں کہیں بھی حسین کا ذکر کرنے والے حسین کا ذکر کر رہے ہوں گے وہاں سن کے یہاں پہنچا دوں گا۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر واپس جاؤں گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا جب وہاں سے یہ لے کے آنا، جب پلٹ کے جانا تو انہیں میرا سلام پہنچا دینا۔ تو فترس اس وقت ہماری مجلس میں موجود ہے، یہ لے کے جائے گا رسول تک، حسین کی بزم تک۔ یہ فترس کا کام باقی رہ گیا۔ جب بھی مجلس ہوتی ہے فترس جیسا فرشتہ موجود ہوتا ہے، کوئی ہو نہ ہو، پہلے بات تو بہرحال آتے ہی آتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام سردار انبیاء کتنا بڑا کریم، وہ دیکھ کر کے قسمت بیان کر رہے تھے اور حسین قسمت بنا رہے تھے کہ نہیں ہے تمہیں دے رہا ہوں، حسین سے مانگو۔ حسین انکار نہیں کرتا، بہت کریم ہے میرا مولا، مانگنے والا چاہیے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر طیار، ابن ابی طالب، تینوں ساتھ ساتھ ہیں۔ راستے میں کھانے کی ضرورت ہوئی، دیکھا تو کچھ نہیں تھا، کہ ٹھہرو یہاں جنگل میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے۔ تو دیکھا ایک جگہ کے اوپر جنگل میں چراغ جل رہا ہے، پہنچ گئے، جا کے بھوک کا سوال کیا، اور جب سوال کیا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ٹھہر جاؤ، میرا شوہر آ جائے۔ تو اس نے پہلے وہ ایک بکری دھوئی، سب کو دودھ دیا، اس کے بعد بکری کو قربان کیا، گوشت بنایا، کھلا دیا۔ جب تینوں کھا کے جانے لگے تو امام حسن نے کہا دیکھو میں یثرب کا رہنے والا ہوں، مدینے کا، میرا نام یہ ہے، اگر تمہیں کبھی کچھ ضرورت ہو تو آ جانا۔ امام حسن کہہ کے چلے گئے۔ جب اسے ضرورت پڑی تو وہ مدینے میں آیا، لینے والا چاہیے، آیا لیکن اس نے نہیں پہچانا۔ امام حسن نے دیکھا اور پہچان لیا، لے کے گئے گھر پہ کھانا کھلایا۔ کہ بھائی کیوں آیا ہے؟ کہ ایسی ایسی بات تھی، کھانا کھلایا۔ جب جانے لگا تو 10,000 درہم دیے، 1,000 بکریاں دی، بھیڑیں دی۔ امام حسین کا پتہ بتا دیا کہ وہاں چلا جا، جہاں آئی یہاں بھی یہی ضیافت، 10,000 درہم ملے، بکریاں ملی۔ امام حسین نے عبداللہ کا گھر بتا دیا، کتنا کریم ہے گھرانہ، کھلایا ایک وقت۔ امام اتنا دے رہے، عبداللہ کیا پہنچے، وہاں پر بھی یہی ملا جو حسن نے دیا، جو حسین نے دیا، وہی عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیا۔ یہ ہے حسین کریم، حسن کریم، کتنا بڑا ہے کہ کسی کا احسان حسین رکھتا ہی نہیں۔ آپ کر کے دیکھیے، مجلس کرنے کا ارادہ کریے، جیب میں کچھ نہیں ہے، کل مجلس کرنا ہے، انتظام حسین کرتا ہے۔ یہ کریم ہے۔ اسی سے تو پروردگار عالم راہب کے یہاں تقدیر میں نہیں تھا، حسین نے دیے، اور کی تقدیر میں نہیں تھا، حسین نے عطا کیا۔ جنت کہاں تھی اگر حسین معاف نہ کرتے تو ہر جنت ہی نہیں ہوتا۔ حسین نے خطا معاف کر کے کتنا بڑا جگہ ہے، وہ جو گھیر کے کربلا میں لے کے آیا ہے، خیمے فرات سے ہٹائے ہیں، حسین معاف کر رہا ہے۔ حسین تقدیر بناتا ہے، بنوانے والا چاہیے کہ ہاں مجھے اپنی تقدیر بنانا ہے۔ حسین وہ غریب ہے، حسین وہ مظلوم ہے کہ اپنے مظلومی پر بھی
جب سارے مارے گئے تب بھی کہہ رہے اب بھی مان جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا کریم ہے کہ جب سارے قربان ہو گئے تو کہہ رہا ہے کہ اب بھی مان جاؤ۔ عزیزو، آج 4 محرم گزر گئی، 5ویں کی شب لگی ہے، محرم بھی آہستہ آہستہ تمام ہو رہا ہے۔ حسین نے اپنی نگاہ عدالت پر سفر کرنے سے پہلے وزن کیا ہے تو دیکھا کہ 4 شیر میرے پاس ہیں جو بھاری ہے۔ اس سے پہلے جب بیعت کا سوال ہوا ہے، ان سے پہلے ایک مرتبہ حسین نے کہا مدینے والے مجھے یہاں رکنے نہیں دینا چاہتے، تو عبداللہ نے آواز دی بھیا کیا بات ہے، کون پریشان کرتا ہے؟ امیر شام اب آپ شجاعت دیکھیں اور میں اپنی منزل پر لے آیا۔ عبداللہ کہتے ہیں بھیا میرے ساتھ عباس کو بھیج دو، میں شام جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو میں بھی تو دیکھوں کتنا بڑا لشکر ہے جو میرے آقا کو رہنے نہیں دیتا۔ عبداللہ کی شجاعت کا اندازہ لگایا، کیا مانگا کہ بس عباس دے دے مجھے ساتھ میں جانے کے لیے، پورے شام پر بھاری ہیں ہم۔ تو حسین بھی دیکھ رہے تھے کہ 4 تلواریں عرب پر بھاری ہیں، سب کو چھوڑتے رہے، عبداللہ کو مدینے میں، مسلم کو کوفے میں، محمد حنفیہ کو مکے میں۔ اب جب پھر وزن کیا ہے تو پھر دیکھا کہ اب بھی ہم بھاری ہیں، کہ عباس کو چھوڑ دوں، کہ اگر عباس کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر میرا لمبردار کون ہوگا؟ اور پھر عباس وفادار ہے، جیسا میں کہوں گا ویسا کرے گا۔ یہی وجہ تھی جب 5 محرم کو شمر پہنچا ہے تو زہیر ابن قین امام سجاد کے قریب آئے، کہا علی ابن الحسین، کہا ہاں چچا، کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو امام سجاد نے فرمایا چچا خیمے میں آ جاؤ، کہ نہیں۔ کہ میرے خیمے کے پشت پر آ جاؤ، کہ نہیں۔ کہ چچا کیوں؟ کہ میری آواز سیدانیوں کے کانوں تک جائے گی۔ کہ پھر کہ رہوار پہ سوار ہو اور میرے ساتھ چلو۔ امام سجاد اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، زہیر ابن قین اپنے گھوڑے پر، دونوں چلتے رہے، ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچے۔ زہیر ابن قین ٹھہرے، کہ سجاد کہاں چچا؟ کہ یہ لشکر دیکھ رہے ہو؟ حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور دیکھ کے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہ علی ابن حسین جانتے ہو یہ کیوں آیا ہے؟ کہ چچا نہیں، بیان کرو کیوں آیا ہے؟ کہ سجاد یہ تیرے باپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ اتنا سننا تھا امام سجاد نے کہ لڑائی لی، رکعت کے تسمے ٹوٹ گئے۔ کہ زہیر مجھے جوش دلا رہے ہو؟ ارے وہ وقت آنے دو، تو ایک طرف سے مجھے، ایک طرف سے بھائی علی اکبر کو چھوڑ دینا، پھر میں دیکھوں گا کس میں ہمت ہے جو میرے بابا کی طرف دیکھ لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں علی اکبر کتنا شجاع تھا۔ امام سجاد کہہ رہا ہے ایک طرف سے میں، ایک طرف سے بھائی علی اکبر، یہ کہہ کے دونوں واپس آئے۔ امام سجاد اپنے خیمے میں گئے، زرہ پہنی، فوج لگایا، تلوار مائل کی، گھوڑے پر آ کے سوار ہوئے اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ امام کی نظر پڑی، آواز دی یہ کون شیر ہے؟ پہلو سے آواز آئی مولا سجاد ہے۔ امام نے کرسی چھوڑ دی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا میرے لال سجاد اپنے خیمے میں جاؤ، دنیا نے تمہاری شجاعت دیکھ لی۔ اب امام سجاد اپنے خیمے میں گئے، حسین نے مصلی بچھایا، آواز دی پروردگار تو اپنا شیر روک، میں اپنا شیر روکتا ہوں۔ یعنی اللہ کا شیر سجاد، حسین کا شیر عباس۔
حسین کہتا ہے تو اپنا شعر روک، میں اپنا شعر۔ اب تاریخ کہتی امام سجاد بیمار ہوئے، پوری توجہ، آج 5 محرم ہے، شب ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ چند منٹ اون محمد کے مصائب بیان کرتا۔ اون محمد علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے۔ میدان کربلا شب عاشور، زینب علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ اونو محمد خیمے میں آئے، کہا اماں کہاں؟ اونو محمد کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ میں ابھی اکبر کی زلفیں سنوار رہی ہوں۔ آواز دی اماں فضا، اونو محمد کی زلفیں سنوار دے۔ پوری توجہ سے سو، زیادہ دیر نہیں، چند لمحے۔ یہ شب عاشور ہے۔ اونو محمد خیمے سے باہر آئے، بار بار آتے ہیں ماموں مجھے مرنے کی اجازت، لیکن حسین نہیں دیتے۔ خیمے کے قریب پہنچے، شہزادی نے آواز دی اونو محمد ابھی تم مقتل میں نہیں گئے؟ تو اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کیا محبت ہے حسین کو بھانجوں سے۔ شہزادی نے خود آواز دی، ماں جائے انہیں اجازت دے دو۔ اجازت ملی، اونو محمد خیمے میں آئے۔ زینب نے آواز دی اکبر خیمے میں آ جاؤ، آواز دی عباس میری مدد کو آ۔ غازی بھی پہنچ گیا، مسند بچھائی، علی اکبر کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ زینب نے اون کو اپنی آغوش میں اٹھایا، کہ عباس محمد کو اپنی آغوش میں لے لی۔ کہ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ مجھے اکبر کا صدقہ اتارنا۔ اونو محمد میدان میں آئے، ایک مرتبہ تیورا کے گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی ماموں آجری کی نہیں۔ حسین دوڑے، عباس و علی اکبر دوڑے، اونو محمد کا جنازہ اٹھایا۔ جب اٹھا رہے تھے تو اونو محمد نے کہا ماموں اماں سے کہہ دینا فرات پہ ضرور آئے تھے لیکن پانی نہیں پیا ہے، اب دودھ بخش دے۔ جنازے خیمے میں آئے، زینب نے دونوں جنازوں کے درمیان میں جگہ بنائی، شکر کا سجدہ ادا کیا۔ زینب کربلا سے کوفہ گئی، اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ کوفے سے شام گئی، گریہ نہیں کیا۔ آزاد رہائی ملی، تمام شہر آئے، اونو محمد کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو شام کی عورتوں نے کہا کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ زینب کی آواز آئی، بی بی یہ نہ کہو، یہ دکھیاری ماں زندہ ہے، تم انصاف سے بتاؤ کہ زہرا کے لال کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ زینب نے گریہ نہیں کیا۔ تو شام سے کربلا آ گئی، اب کربلا سے زینب مدینہ آئی ہے۔ جب بیت الشرف میں داخل ہوئی، ننھے ننھے مصلے دے کے، ننھے ننھے بستر دے کے ماں کا دل تڑپ آیا۔ آواز دی اونو محمد ابھی تک تیری ماں تجھے نہ رو سکی، اے میرے لال یہ بستر خالی ہے، یہ مصلی خالی ہے، اے میرے لال اونو محمد۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا من ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جہاں بھی کہیں شان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار ایران کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بالخصوص آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ علی خامنائی کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوام میں قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔